جنگ بدر ہو رہی، جنگ کا میدان گرم ہے، ایک طرف عاشقان حرم ہیں اور ایک طرف کفار بے شرم ہیں، ایک طرف دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، ایک طرف لشکر بیکار ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، بھالے چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور لڑائی ایک دم عروج پر ہے۔ لڑائی ضرور ہے، لیکن عاشقان رسول کے پاس قرآن کی پڑھائی بھی ضرور ہے، جن کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں اپنا ہنر دکھا رہے ہیں۔ لڑنے کے لیے کون آیا تھا جانتے ہیں؟ لڑنے کے لیے ان کا خود کا چاچا عباس لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تلوار کبھی پاؤں پر پڑتی تو پاؤں کٹ جاتے ہیں، ہاتھ پر پڑتی تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ناک پہ پڑتی تو ناک کی دھجیاں اڑ جاتی۔ زبردست مقابلہ، حق اور باطل کے درمیان، رائٹ اور رانگ کے درمیان، اسلام اور کفار کے درمیان، زبردست۔ لیکن جیت کس کو ملے گی؟ رب کے میت کو۔ جو رب کا میت ہے اسی کو جیت ہے، یہی زندگی کی ریت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے ان کا خود کا چچا عباس بھی تلوار لے کر بھاج رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت حاصل کی، سبحان اللہ۔ اس جنگ کو آپ نے جیتا۔ کامیابی جب مقدر بن گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ماننے والے تھے لواحقین، ان سبوں نے عباس کو گرفتار کیا۔ ایک نامی چہرہ اپنا اگر درد دے تو درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ غیروں سے لڑنے میں تو مزہ ہے، لیکن اپنوں سے لڑنے میں سزا جیسا فیل آتا ہے۔ لگے ہاتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا کہ اے لوہے، تجھے جب لوہار پیٹتا ہے تو تجھے اتنی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنا چلاتا ہے؟ تو لوہے نے کہا تھا کہ اے سونا، تجھے میرا بھائی پیٹتا ہے، وہ تیرے لیے غیر ہے، اس لیے تجھ سے آواز نکلتی نہیں، لیکن جو میرے کو پیٹتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ لوہا لوہے کو جب مارتا ہے، جب اپنے سے لڑنے آتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت درد ہوا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ عباس سے کہہ رہے ہیں کہ چاچا آپ بھی لڑنے کے لیے مجھ سے آئے ہیں۔ کہنے لگے ہاں بھتیجے، میں اس قوم کو مانتا ہوں تو اسی قوم کا ساتھ دوں گا نا۔ سوچو، چچا اور بھتیجا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ سن بھائی چاچا، بول بھتیجا۔ ایک طرف بھتیجا، ایک طرف چاچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو گرفتار کر لیجیے۔ عباس گرفتار ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاوضہ دیں گے تو چھوڑا جائے گا، تاوان دیں گے تو چھوڑا جائے گا۔ عباس کہنے لگے بیٹا، میں بہت غریب ہوں، جب تم مجھے مکے میں چھوڑ کر آئے تھے تو میں غریب ابن غریب تھا، یعنی میرے پاس اتنی دولت نہیں جو میں تمہیں دوں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بول دیتا ہوں کہ ضمیر بیچ کر غیرت کی بات کرتا ہے، یہ عباس بڑی حیرت کی بات کرتا ہے۔ ضمیر بیچ کر غیرت کی بات کرتا ہے، یہ عباس بڑی حیرت کی بات کرتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی حیرت ہو رہی، تعجب ہے تمہارے جملے پر، کتنے جھوٹے ہو تم، میرے چاچا بھی ہو
جھوٹے بھی ہو، مجھ سے لڑنے بھی آئے ہو۔ عباس کہنے لگے کیا جھوٹ بولتا ہوں بتاؤ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو سونے کی اینٹ تم میرے چچی ام الفضل کو پوشیدہ ہاتھوں سے دے کر آئے ہو، تم غریب بنتے ہو۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیکٹ کر لیا، گرفت فرما لی، پکڑ لیا۔ عباس سہم گئے کہ جو میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو وہ محبت کو کیسے پتہ چل گیا۔ پورا بدن ہل گیا ان کا۔ کہنے لگے بھتیجے تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا میں اسی پتہ لگانے کے لیے تو دنیا میں آیا ہوں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ کہنے لگے بیٹا اب میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لیے، اور جب کلمہ پڑھ لیے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، تو ایک ہاتھ میں مالا اور دوسرے ہاتھ میں بھالا بھی ہونا چاہیے۔ جہاں جیسا یوز کرنے کی تمنا ہو، جگہ ہو، پلیس ہو، وہاں پر ویسا ہی یوز کیا جانا چاہیے۔ جہاں تسبیح کی ضرورت ہو تسبیح کا استعمال کریں، اور جہاں جس کی ضرورت ہو اس کا استعمال کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھالا تب یوز کیا تھا جب انسان مالا سے نہیں مان رہا تھا، اور جب انسان مالا سے مان گیا، تسبیح سے مان گیا، تو آپ نے بھالا پھینک کر انہیں سینے سے لگایا۔ حضرت عباس پہ یہ سوچ کر راشا ہوا طاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد وہ ہیں جو دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ یہ ہمارے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، اور یہ غیب کا علم تھا جو اللہ نے انہیں بتایا تھا۔